الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليذكرن الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الله في الدرجات العلا. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت اخلاص صدر الشریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نور میں ہوں یا نار میں رہنا ہر دم ذکر یار میں رہنا. نور میں ہوں یا نار میں رہنا ہر دم ذکر یار میں رہنا. چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی یاد اتنی بڑی دولت ہے کہ فرمایا جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یاد کرتے ہیں. کتنی بڑی دولت ہے. ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے میرا اللہ یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. کسی نے پوچھا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمانے لگے قرآن نہیں پڑھتے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا اللہ اس وقت مجھے یاد کرتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے نصیب ہوتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک جنتی اپنی جنت میں ہوگا، اسے تیز خوشبو آئے گی، اسے تیز خوشبو آئے گی. وہ اپنی جنت میں ہوگا، اسے تیز خوشبو آئے گی. وہ حیران ہو جائے گا، فرشتے سے پوچھے گا یہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرشتہ بتائے گا کہ آپ سے ایک درجہ اوپر والا جنتی ہے، اس نے کروٹ بدلی ہے، اس کے کروٹ بدلنے سے خوشبو پھوٹی ہے.
وہ پوچھے گا ایک درجہ اوپر ہے اس کا کون سا اتنا بڑا عمل تھا؟ تو فرشتہ کہے گا کہ اس نے دنیا میں آپ سے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہی ہے، بس ایک سبحان اللہ کی اتنی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ کے ذکر سے دنیا کے فائدے بھی نصیب ہوتے ہیں اور آخرت کے فائدے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندیلوی رحمہ اللہ نے اس سری فضائل ذکر کے اندر احادیث ذکر کی ہیں۔ کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَذْكُرَنَّ اللَّهَ أَقْوَامٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ۔ حضور کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے، نرم نرم بستروں پر۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے اور اللہ کی یاد میں مگن ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اسے اس سے منع نہیں کرنا چاہیے، اسے منع نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ کہے بھائی اٹھو، با ادب ہو کر بیٹھو اور باوضو ہو کر بیٹھو، مصلی پر بیٹھو پھر ذکر کرو، یہ کون سا طریقہ ہے لیٹ کر ذکر کرنے والا؟ فرمایا اس کو منع نہ کرو۔ جسے مبارکہ میں آگے نا نرم نرم بستروں پہ، اب یہ بیٹھا ہوا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے تب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دائیں کروٹ تب بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، بائیں کروٹ تب بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے تب بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے تب بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ بڑا عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق اور اس کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے، عقل والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، یعنی عقل مند اور سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر۔ عقل مندوں کے بارے میں اللہ نے بتایا عقل مند لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند اللہ نے کن کو فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، کروٹ پر ہیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں یہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ عقل مند لوگ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ایسے لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا ایسے لوگوں کو کل جھنڈا دیا جائے گا، اس جھنڈے تلے سارے جمع ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس جھنڈے تلے جمع ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو عقل مند لوگ ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ میں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اللہ کے ہاں زندہ کی، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال اللہ کے ہاں مردہ کی۔ یہ حقیقی زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہو گیا ہے، جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، یہ زندہ ہے، حقیقت میں یہ زندہ ہے۔ اور دوسرا شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ اس لیے
کمثل الحی والمیت مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس یتحسر اہل الجنة الا على ساعة مرت بهم لم يذكر اللہ تعالی فیہا. میرے حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی بھی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے، بجز اس وقت کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہو. جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی حسرت نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے. فرمایا جنت کے اندر ہر وہ چیز ملے گی جس کی انسان کو چاہت ہوگی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. جو چیز آنکھوں کو بھاتی ہے اور نفسوں کو اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جنتیوں کو عطا فرمائیں گے. اس لیے ان کو کسی چیز کا کوئی قلق، کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں ہوگا. ہائے کاش یہ ہوتا، ہائے کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی، یہ دولت ہوتی، وہ ہوتی. فرمایا جنت کے اندر اللہ اتنا دے دے گا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ما لا عین رأت، ایسی نعمت، ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں. ولا خطر علی قلب بشر، بندے کے دل پہ کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا. اللہ تعالیٰ جنتی کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے. تو جنت میں کسی قسم کا کوئی قلق نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے. اللہ کے محبوب کا فرمان، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے محبوب کا فرمان، اللہ اس کے رسول کا فرمان 100% اس پہ ہمارا ایمان. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جنت کے اندر کسی چیز کا کوئی قلق افسوس نہیں ہے بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری. اب وہ سبحان اللہ والی حدیث آپ نے سنی، ایک سبحان اللہ کا فرق ہے، اوپر والا جو جنتی ہے اس کا ایک درجے کا فرق، اور فرق صرف ایک سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے کہ اس کا زیادہ ہے اس کا کم ہے. سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کی کمی کا افسوس جنت کے اندر بھی ہو رہا ہے، جنت کے اندر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی. حالانکہ جنت ایسی جگہ جو حسرتوں کی جگہ نہیں ہے. فرمایا جنت کے اندر انسان سوچے گا یہ فلاں چیز کھانی ہے، وہ حاضر ہو جائے گی. فلاں چیز دیکھنی ہے، حاضر ہو جائے گی. فلاں چیز کا گوشت کھانا ہے، فلاں میں نے مچھلی کھانی ہے، فلاں چیز کھانی ہے، کوئی بھی خیال فلاں چیز ضرورت ہے، وہ فوراً حاضر ہو جائے گی. ہر چیز حاضر ہو جائے گی. جنت کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرمائیں گے. وہاں افسوس اگر ہوگا تو اس بات کا ہوگا کہ میں نے فلاں وقت اللہ کے ذکر کے بغیر کیسے گزارا. اس لیے اللہ کا ذکر، اس کو اتنی اہمیت دیں، اتنی اہمیت دیں کہ ہمارا دل اس کو اہمیت دے کر مانے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. ہم اللہ کے ذکر کے بغیر مردہ ہیں، ہمارے پاس کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے اللہ کے ذکر کے بغیر بھی. دنیاوی اخروی ساری پریشانیاں اللہ کے نام کی برکت سے ختم ہوتی ہیں. جو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. عن انس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سیئاتکم حسنات. میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، جیسے آپ حضرات جمع ہیں، جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، مناد من السماء، اور آواز دیتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی. اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسی ایک مجلس 1,00,000 بری مجالس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. بری مجالس، ایک بری مجلس کے اندر انسان کتنے گناہ کرتا ہے، اور پھر 1,00,000 بری مجالس ہوں، ان کے اندر انسان کتنی برائیاں کرے گا.
فرمایا اس کا ازالہ یہاں اللہ کے ذکر کی جو مجلس ہے، صحبت اہل اللہ ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، فرمایا اس صحبت کے اندر اس سب کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اور اس ایک مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ذکر کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے ذکر کو اہمیت دیں، اور دل کو سمجھائیں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کچھ بھی نہیں بننے والا۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے فائدے نصیب فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر گن کر نمبر وار بہت سارے فائدے جو گنے ہیں، اتنے فائدے، وہ فائدے اگر گنے تو ان فائدوں میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں، ان پر تھوڑی سی بات کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، اتنے فائدے اللہ کے نام کی برکت سے۔ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، حضرت دعا فرمائے، میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، بچ نہیں سکتا۔ نماز میں سستی ہوتی ہے، حضرت دعا فرمائے سستی ختم ہو جائے۔ حضرت بد نظری ہو رہی ہے، دعا فرمائے بد نظری سے بچ جاؤں۔ حضرت یہ فلاں پریشانی ہے، دعا فرمائے یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ ان سب کا حل اللہ کے ذکر میں ہے۔ شیطان سے بچنا ہے، اللہ کا ذکر کریں، شیطان اللہ کے نام سے دم دبا کے بھاگتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، جب اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیتا ہے۔ جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نام کے سامنے شیطان نہیں ٹھہر سکتا۔ بائیں کندھے کی طرف، دل بائیں طرف ہے نا، بائیں کندھے پہ آ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ بندہ جب غافل ہوتا ہے تو اندر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ انجیکشن اندر لگاتے ہیں، انجیکشن لگا کے زہر بھرتا ہے اس کے اندر۔ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس طرح بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی اللہ کا نام لیا جاتا ہے بس وہ اللہ کے نام کی برکت سے وہ بالکل دفع ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کہ خواب میں ان کی شیطان سے لڑائی ہو رہی تھی، شیطان کے ساتھ، تو وہ اللہ والوں پر حملہ کر رہے، وہ شخص پہ حملہ کر رہے اور وہ ان پہ حملہ کر رہے۔ اللہ والوں کے پاس ایک بڑا ڈنڈا تھا، ڈنڈے سے مارتے، وہ گرتے دوبارہ اٹھتے، پھر آ کے وار کرتا ہے۔ ایک غیبی آواز آئی، اس ڈنڈے سے اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے سامنے ایک بار کہو اللہ اللہ، اللہ کا نام لو، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ کے نام کے سامنے شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ کیسے گناہ میں مبتلا کرے گا، کیسے لے کے جائے گا؟ نہیں لے کے جا سکتا۔ اللہ کا ذکر کریں، گناہوں سے بچنا آسان ہے، کریں گے انشاءاللہ۔